پرانے وقت کی بات ہے۔ ایک عظیم الشان سلطنت تھی جہاں کی ملکہ رانی زویا اپنے حسن اور نزاکت کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھی۔ رانی زویا کے اندر ایک بہت بڑا غرور تھا۔ اسے لگتا تھا کہ دنیا کی ہر چیز بیکار ہے اور مرد اس کے خوبصورتی کا غلام ہے۔ اس کے محل میں ہزاروں خادم اور نوکر تھے جو اس کے ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے، لیکن انہی نوکروں کے بیچ ایک شخص تھا جس کا نام عبداللہ تھا۔ عبداللہ کوئی عام نوکر نہیں تھا، وہ محل کے شاہی باغیچے کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ عبداللہ کی زندگی بالکل سادی تھی۔ اس کا وقت مٹی، پھولوں اور پودوں کے بیچ گزرتا، مگر اس کی سب سے بڑی پہچان تھی کہ وہ خدا سے ڈرتا تھا۔ وہ پانچوں وقت کا نمازی تھا اور اپنی نظروں کو ہمیشہ نیچی رکھتا۔ جب رانی زویا باغ میں سیر کے لیے آتی، سارے نوکر دیواروں سے لگ کر جھک کر ان کو گھورتے اور ان کو دیکھنے کی کوشش کرتے، لیکن عبداللہ ہمیشہ اپنی کام میں مصروف تھا۔ اس نے کبھی پلٹ کر رانی زویا کو یہ بات بہت عجیب لگتی تھی۔ اس نے کئی بار غور کیا کہ وہ جب بھی عبداللہ کے پاس سے گزرتی، وہ یا تو زمین کھود رہا ہوتا یا پودوں کو پانی دے رہا ہوتا۔ اس کا چہرہ جیسا اسے کسی چیز کی تمنا ہی نہ ہو۔ رانی کے دل میں یہ بات گھر کر گئی، کیا میں اتنی بدصورت ہوں کہ یہ معمولی سا نوکر میری طرف نظر ہی نہیں اٹھاتا اور مجھے پسند ہی نہیں کرتا، یا پھر یہ کوئی بڑا شاطر انسان ہے جو توجہ پانے کے لیے ناٹک کر رہا ہے۔ ایک دن دھوپ تیز تھی۔ رانی زویا باغ میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے جان بوجھ کر عبداللہ کو اپنے پاس بلایا۔ عبداللہ آیا اور ہمیشہ کی طرح نظریں زمین پر گڑا کر کھڑا ہو گیا۔ رانی نے بڑے غرور سے پوچھا، عبداللہ، کیا تم نے کبھی مجھے دیکھا ہے؟ عبداللہ نے نرم آواز سے جواب دیا، ملکہ، میں نے آپ کی سلطنت دیکھی ہے، میں نے آپ کے لگائے ہوئے پھول دیکھے ہیں۔ رانی چڑ کر بولی، میں پھولوں کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں اپنی بات کر رہی ہوں۔ عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا، ملکہ، میرے رب نے مجھے جو آنکھیں دی ہیں اس کا ایک مقصد ہے۔ میں ان آنکھوں سے صرف وہ دیکھنا پسند کرتا ہوں جو مجھے میرے خدا کے قریب کرے، اور آپ کا حسن تو ایک دن فنا ہونے والا ہے، ایک دن ڈھل جائے گا۔ میں نے اپنی نظروں کا سودا اپنے رب سے کر لیا ہے۔ رانی زویا کو یہ جواب تیر کی طرح لگا۔ اس نے اسے اپنی توہین سمجھی۔ اس کے اندر کا غرور جاگ گیا۔ اس نے دل میں طے کیا کہ وہ عبداللہ کا ایمان توڑ کر رہے گی۔ اس نے ایک سازش رچی۔ اس نے عبداللہ سے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم اتنے ہی بڑے پرہیزگار ہو تو میرا ایک امتحان پاس کرنا ہوگا۔ آج رات تم میرے شاہی کمرے کے باہر پہرا دو گے، لیکن میری شرط یہ ہے کہ پوری رات تم سو گے نہیں، نہ تم تسبیح پڑھو گے اور نہ اللہ کا ذکر کرو گے۔ تمہیں صرف خاموش کھڑے رہنا ہے اور میری بات کا جواب دینا ہے۔ اگر تم نے ایک لمحے کے لیے اللہ کو یاد کیا تو میں تمہارا سر قلم کروا دوں گی۔ رات ہوئی۔ محل کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ رانی زویا نے اپنے کمرے میں ایسی خوشبوئیں لگائی کہ دماغ گھوم جائے۔ اس نے قیمتی لباس پہنا اور عبداللہ کو کمرے کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کھڑا کر دیا۔ رانی بار بار دروازے پر آتی، اپنے حسن کی نمائش کرتی اور عبداللہ کو
بہکانے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے قیمتی ہیرے دکھاتی اور باتوں میں الجھاتی، بار بار کہتی کہ حالت بھی عجیب تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، زبان خاموش تھی، لیکن اس کی روح تڑپ رہی تھی۔ اس نے اپنی نظریں اپنے جوتوں پر رکھ لیں۔ وہ دل میں صرف یہ دعا کر رہا تھا، یا اللہ، میرا نفس بہت کمزور ہے۔ مگر جیسے جیسے رات گزرنے لگی، رانی زویا نے اپنی کوششیں اور تیز کر دیں۔ اس نے عبداللہ کے بہت قریب آ کر کہا، دیکھ، کوئی نہیں دیکھ رہا، خدا بھی نہیں دیکھ رہا۔ کیونکہ عبداللہ کے جسم پر پسینہ آ گیا، مگر اس نے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ اس نے دبی آواز میں کہا، ملکہ، دنیا کی ہر دروازے کے پیچھے کوئی نہیں دیکھ رہا، مگر خدا تو دیکھ رہا ہے۔ آپ مجھے دنیا کی بادشاہی دے رہی ہیں، مگر میرا رب مجھے جنت کی بشارت دے رہا ہے۔ میں ایک رات کے مزے کے لیے اپنی ہمیشہ کی زندگی کا سودا نہیں کر سکتا۔ رانی زویا حیران تھی۔ اس نے آج تک ایسا مرد نہیں دیکھا تھا کہ جو حسن، دولت اور موت کے ڈر کے سامنے بھی جھک جائے۔ صبح ہو رہی تھی، رانی تھک کر چور ہو چکی، اس کا غرور ٹوٹ کر شیشے کی طرح بکھر گیا۔ جب سورج کی پہلی کرن محل پہ پڑی تو رانی نے دیکھا کہ عبداللہ کے چہرے پر عجیب سا نور تھا۔ پوچھا، عبداللہ، تم نے یہ کیسے کیا؟ میں رانی ہو کر ہار گئی اور تم ایک نوکر ہو کر جیت گئے۔ رانی بدل گئی۔ اس نے وہ شاہی لباس اور غرور چھوڑ دیا۔ اس نے اپنی دولت غریبوں میں بانٹ دی اور ایک عام زندگی گزارنے لگی۔ وہ اب عبداللہ کی استاد نہیں بلکہ اس کی شاگرد بن گئی تھی۔ پوری سلطنت حیران تھی کہ ایک نوکر نے رانی کو کیسا بدل دیا، مگر حقیقت یہ تھی کہ عبداللہ نے نہیں بلکہ اس کے عشق الہی نے یہ معجزہ کر دکھایا تھا۔